نیوز ہیڈ لائنز کو آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون کیا ہے 5 سال کی آسان اقساط 04211333987 a project of Al Jaleel Developers. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارہ پیر کامل کاملہ راہ رہنما حضرت دادا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے 977ویں عرس کی تقریبات کا آغاز ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری عرس داتا دربار کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات 20,000 سے زائد پولیس افسران اور جوان تعینات زائرین کی 3 مقامات پر چیکنگ انتظامیہ کی زائرین کو کورونا SOPs پر بھی عمل درآمد کی انسٹرکشن اداروں کے خلاف باتیں کرنے والے ملک و قوم سے مخلص نہیں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی اراکین اسمبلی سے گفتگو کہا اداروں کو متنازع بنانے کی کوشش کرنے والے دشمن کے ایجنڈے پر چل رہے ہیں اس حکومت نے جو ہے وہ سیاسی رواداری ملک سے ختم کی ہے یہ اوئے توئے کا کلچر لے کے آئے کنٹینر پہ چڑھ کے انہوں نے تمام تر اخلاقیات کو روندا اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ دہشت گردی کا جو ہے وہ پرچہ درج کیا ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ کو جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ دہشت گردی کا مقدمہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ درج کیا ہے کرپشن اور نیب کا بیانیہ ناکام ہونے کے بعد غداری کا الزام لگایا گیا حکومت کا جھوٹ چلنے والا نہیں مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ کی میڈیا ٹاک کہا شیخ رشید مریم نواز کو مخاطب کرنے کی بجائے حد میں رہیں لیگی رہنماؤں کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کرنے کے خلاف قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع قرارداد عبدالرؤف انیسہ فاطمہ اور سنبل مالک نے جمع کرائی FIR کا اندراج کر کے عوامی مینڈیٹ کی توہین کی گئی قرارداد کا متن ترجمان گورنر ہاؤس کا نون لیگ قائدین کے خلاف مقدمے کے مدعی سے لا تعلقی کا اظہار کہا پنجاب بھر سے ہزاروں افراد گورنر پنجاب سے ملاقات کرتے ہیں تصاویر بنانا معمول کی بات ہے تھانہ شاہدرہ میں درج ہونے والا مقدمہ ریاست اور کسی ریاستی ادارے کی جانب سے نہیں بلکہ شہری کی درخواست پر درج کیا گیا ترجمان لاہور پولیس کا بیان کہا پولیس نے قانون کے مطابق دفعات شامل کی مسلم لیگ نون لاہور ڈویژن کے اراکین اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کا ہنگامی اجلاس طلب اجلاس مریم نواز کی ہدایات پر طلب کیا گیا اراکین کو 2 بجے پارٹی سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن پہنچنے کی ہدایات PDM کا گجرانوالہ میں جلسہ پاکستان پیپلز پارٹی گجرانوالہ ڈویژن کے عہدیداروں کا ہنگامی اجلاس طلب قمر زمان قائرہ کہتے ہیں حکومتی وزراء کے بیانات سے اپوزیشن میں دڑاڑ نہیں پڑ سکتی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 36واں اجلاس آج ہوگا اجلاس میں 28 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا صوبائی وزراء مشیران معاونین خصوصی شریک ہوں گے عوام کی ضرورت آٹا شہر میں آٹے کا بھی گھاٹا آٹا بحران بدستور برقرار 20 کلو کا تھیلا 1100 روپے تک بکنے لگا فلور ملز کو گندم فراہم کی جائے تو بحران ختم ہوگا دکانداروں کا موقف مل والوں کی ملی وقت ہے نا وہ سارے مل کے یہ کھا رہے ہیں وہ اکیلے نہیں ہیں یہ کافی لوگ اس میں انوالو ہیں نیب آفس میں مریم نواز کی پیشی پر ہنگامہ آرائی کا معاملہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں رانا ثناء اللہ پیش کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی حاضری سے معافی کی درخواست منظور رانا ثناء اللہ اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی ضمانت میں 12 اکتوبر تک توسیع ہائی کورٹ میں DG ایکسائز صالحہ سعید کی تعیناتی کے خلاف درخواست پر سماعت درخواست گزار وکیل شہباز اکمل جندران عدالت کو مطمئن نہ کر سکا آپ کسی کی تعیناتی کے خلاف پٹیشن دائر کرنے کا کیسے استحقاق رکھتے ہیں جسٹس جواد حسن کا استفسار احتساب عدالت میں نندی پور پار پروجیکٹ میں 22 کروڑ روپے فرنس آئل چوری کیس کی سماعت
अदालत ने मुलजिम असलम बाग के मजीद 17 अक्टूबर तक जुडिशल रिमांड में तोसी कर दी। पंजाब रेजिडेंसी प्रोग्राम में यंग डॉक्टर्स पर मजालिम की इंतहा कर दी। यंग डॉक्टर एसोसिएशन पंजाब का शदीद रद्द-ए-अमल। वज़ीर सेहत से PGR की 500 सीट्स बढ़ाने का वादा पूरा करने का मुतालबा। कैप्टन रिटायर्ड लियाकत मलिक समेत 9 पुलिस अफसरान की खिदमात विफाक के स्पुर्द। DIGs और SSPs ओहदे के अफसरान शामिल। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने पुलिस अफसरान को पंजाब बदर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का गुजरांवाला के थाना सदर में खातून पर थानेदार के तशद्दुद के वाक़े का नोटिस। RPO गुजरांवाला से फौरी रिपोर्ट तलब। थानेदार के खिलाफ कानूनी और महकमाना कार्रवाई का हुक्म। नेशनल हाईवे पर डकैती की वारदातों में इजाफा। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का 13 अक्टूबर से पहिया जाम का ऐलान। लाहे अमल तरतीब देने के लिए ट्रांसपोर्टर्स का इजलास 8 अक्टूबर को तलब। और रोटी कमाने के लिए रस्सी पर चलने का सफर भी आसान बन गया। तवीलुल क़ामत शहरी हारून ने चिड़ियाघर को मस्कन बना लिया। कभी करतब दिखाकर, रस्सी पर चलकर और तस्वीर बनाकर आने वालों का दिल बहलाने लगा। बच के 12 में खुशामदीद। शहर भर के रंग लिए लाहौर रंग के साथ मैं हूँ सुहाग से और मैं हूँ आदिल रिजवी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको खबर देते हैं, अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत दादा अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के 977वें उर्स का आगाज हो गया है। उर्स पर ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है, जबकि हजरत दाता अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पर लाहौर पुलिस ने सिक्योरिटी के इकदाम किए हैं। 2000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और जवान सिक्योरिटी पर तैनात कर दिए गए हैं। अहम खबर है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से आपको इसी हवाले से अपडेट करेंगे। आपको बताएं कि सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। DIG ऑपरेशन का ऐसा कहना है कि तमाम तर इंतजाम बिल्कुल मुकम्मल है। 3 SPs और 7 DSPs को भी तैनात किया गया है। ज़ायरीन को 3 दर्जाती चेकिंग मैकेनिज्म के बाद अहाते में दाखिल होने की इजाजत होगी। दूध, सबीलों और लंगर की तकसीम के वक्त सिक्योरिटी का खास तौर पर ख्याल रखा जाएगा। आपको ये भी अपडेट करें कि लोगों का रश ना लगने के लिए तमाम तर इंतजाम वहां पर बिल्कुल मुकम्मल कर लिए गए हैं। शाहिद रिजवी जो कि वहीं पर मौजूद है, उनसे जानते हैं कि क्या मनासिर देख रहे हैं। जी शाहिद, बताइएगा क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, ये अजीम सूफी बुजुर्ग जो है हजरत दाता अली हिजवेरी के 977वें उर्स के मौका पर जो है लाहौर पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। 2000 से ज्यादा पुलिस अफसरान और जवान सिक्योरिटी की ड्यूटी के फराइज से अंजाम देंगे। ये कहना है DIG ऑपरेशन अशफाक खान का। 3 SPs, 7 DSPs, 28 इंस्पेक्टर, 228 अपर सबऑर्डिनेट्स ड्यूटी पर महमूद जो हैं। ये कहना है DIG ऑपरेशन अशफाक खान का। ज़ायरीन को जो है 3 दर्जाती चेकिंग मैकेनिज्म से जो है मुकम्मल तलाशी के बाद जो है अहाते मज़ार में दाखिले की इजाजत दी जा रही है। चेकिंग के लिए वॉक थ्रू गेट्स, मेटल डिटेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है उनका इस्तेमाल यकीनी बनाया गया है। ये कहना है DIG ऑपरेशन अशफाक खान का। मज़ार हजरत दाता साहब और बुलंद इमारतों पर जो है तैनात स्नाइपर अतराफ की नकलो हमल पर जो है कड़ी नजर रखें। मुश्तबा अफराद, लावारिस सामान, मोटरसाइकिल और गाड़ियों पर कड़ी नजर रखें। पार्किंग मुनासिब फासले पर होगी। ये कहना है DIG ऑपरेशन अशफाक खान का। दाता जमात के मुल्का गलियां मुकम्मल सील होंगी। गैर मुतल्लका अशखास को गुजरने की कतई इजाजत नहीं होगी। डॉल्फिन स्क्वाड और पुलिस रिस्पांस टीमें जो है दरबार और बुलंदा सड़कों पर जो है मौसर पेट्रोलिंग को यकीनी करें। दूध, सबीलों और लंगर की तकसीम के वक्त सिक्योरिटी का खास ख्याल रखें। ये कहना है DIG ऑपरेशन का। रकम तेल और लोगों का रश न लगने दें। पुलिस और सिक्योरिटी अमला जो है उर्स में शिरकत करने वाले ज़ायरीन के साथ खुश इखलासी से पेश आएंगे, कह रहे हैं DIG ऑपरेशन अशफाक खान का। जी ठीक है शाहिद रिजवी, ये तो सिक्योरिटी सूरत हाल और जो दीगर इंतजामिया के मामला है उनसे आपने अपडेट किया। ये बताएगा कि दरबार के अंदर इस वक्त क्या समा है? ज़ायरीन का जो है वो रश जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गया। दूर दराज के शहरों से जो है जो अजीम बुजुर्ग हैं दाता अली हिजवेरी के उर्स के मौका पर जो है ज़ायरीन इकट्ठे होना शुरू हो गए। दरबार में जो है सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए। इंतजामिया की जानिब से जो है डंगर और दीगर दूध की सबीलें भी लगाई गई हैं। बाहर जो ज़ायरीन आ रहे हैं उनको कतारों की सूरत में जो है दरबार के अहाते में अंदर दाखिल होने दिया जा रहा है।
ٹھیک ہے شاہد، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ شاہد یہ بتائے گا، چونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے انتظامات انتہائی اچھے کیے گئے ہیں، سخت کیے گئے ہیں، مجھے بتائے گا اگر بات کی جائے ٹریفک کی تو وہاں پر ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا انتظامات ہیں؟ پارکنگ کے لیے کیا سچویشن کریٹ کی گئی ہے؟ جی بالکل، یہ ٹریفک کی صورتحال کے حوالے سے بھی جو ہے سی پی او لاہور کی جانب سے اقدامات کیے گئے ہیں۔ ٹریفک وارڈنز کو جو ہے یہاں پر تعینات کیا گیا ہے تاکہ یہاں دربار اور اس کے اطراف میں جو ہے ٹریفک بلاک نہ ہو سکے۔ ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے اضافی ٹریفک وارڈنز کی جو ہے نفری بھی لگائی گئی ہے تاکہ جو معمول کے مطابق ٹریفک ہے وہ اپنے رواں دواں رہے، تاکہ کوئی بھی جو ہے ایسی رش نہ لگے جس سے کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہو۔ ٹھیک ہے شاہد، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے، اس وقت ہم مزید صورتحال وہاں سے جانتے ہیں۔ احمد قریشی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اس وقت داتا دربار پر موجود ہیں۔ جی احمد قریشی، بتائے گا کہ اس وقت کیا صورتحال آپ وہاں پر دیکھ رہے ہیں داتا دربار میں، اور صفائی ستھرائی کے کیا معاملات ہیں؟ احمد قریشی سے بھی رابطہ کرتے ہیں، وہ اس بارے میں ان سے تمام تر جو صورتحال ہے وہ جانیں گے۔ شاہد رضوی ہمارے ساتھ ہیں، شاہد رضوی سے ایک بار پھر بات کرتے ہیں۔ جی شاہد رضوی، یہ بتائے گا کہ اوورآل جو انتظامات ہیں انتظامیہ کی جانب سے وہ خوش آئند ہے تو ہیں ہی، لیکن جو وہاں پر لوگ موجود ہیں، جو زائرین ہیں، ان کی جانب سے کس رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے؟ انہوں نے کیا کہا اس پر؟ جو زائرین آ رہے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ جو انتظامات کیے گئے ہیں انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے سیکورٹی کے حوالے سے وہ خاصے بہتر ہیں۔ جو سیکورٹی پہ تعینات پولیس اہلکار ہیں ان کو بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ جو زائرین آ رہے ہیں اس پر ان کو جامعہ تلاشی کے بعد جو ہے اندر داخل ہونا دیا جائے، اور جو آ رہے زائرین ہیں ان سے خوش اسلوبی سے پیش آیا جائے، کسی بھی جو زائرین ہیں ان سے کوئی بدتمیزی کی جو ہے وہ نہ کی جائے۔ اس حوالے سے زائرین کافی خوش دکھائی دیتے ہیں۔ شاہد آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، اس حوالے سے ڈیٹیلز آپ سے ہم لیں گے۔ احمد قریشی نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے جان لیتے ہیں۔ جی ہمیں بتائیے گا صفائی ستھرائی کے کیا انتظامات کیے گئے ہیں اور زائرین جو وہاں پر موجود ہیں اس حوالے سے سیٹسفائی ہیں؟ جی بالکل، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے 977ویں سالانہ اس کی جو باضابطہ تقریب ہے رسم چادر پوشی کی، اب اس چند لمحوں میں جو ہے وہ شروع ہوگی، جس میں صوبائی وزیر اوقاف پیر سعید الحسن شاہ، ڈائریکٹر جنرل مذہبی امور ڈاکٹر طاہر رضا بخاری اور سیکرٹری اوقاف جو ہے ان سمیت اہم سیاسی اور مذہبی شخصیات جو ہیں وہ رسم چادر پوشی سے اس کی 3 روزہ تقریبات کا افتتاح کرے گی۔ اس موقع پر لنگر کا وسیع انتظام محکمہ اوقاف کی جانب سے کیا گیا، اور اس کے علاوہ زائرین کے لیے جو ہے میڈیکل کیمپ کی فیسلٹی یہاں پر موجود ہے، صفائی کے انتظامات موجود ہیں۔ تینوں ایام جو ہیں یہ دربار کے اندر بھی اور باہر بھی جو ہے CCTV کیمرے جو کنٹرول روم قائم کیا گیا اس میں نگرانی کی جا رہی ہے، کرب و جوار میں جتنے جو ایکٹیویٹی بھی ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر ٹھنڈے پانی کی سہولت موجود ہے، اور آج جو افتتاحی تقریب ہے اس موقع پر جو ہے آنے والے زائر جو اس تقریب میں شریک ہے ان کو جو ہے ٹھنڈے میٹھے دودھ کے ساتھ جو ہے ان کی تواضع کی جا رہی ہے، جبکہ دربار کے باہر جو ہے لوگ مختلف ٹولیوں کی شکل میں جو ہے ڈھول کی صاحب پر رقص کرتے ہوئے جو ہے دربار کی جانب آ رہے ہیں۔ جی احمد قریشی، یہ بتائیے گا کہ لاہور پولیس کی جانب سے اور انتظامیہ کی جانب سے کوئی خاص ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں زائرین کے لیے؟ دیکھیے، جہاں تک دربار انتظامیہ کی بات ہے تو اس حوالے سے انہوں نے 12 واک تھرو گیٹ جو ہے وہ لگائے ہیں، جن کے پاس 3 لیئر سیکیورٹی ہے، جہاں سے چیکنگ کے بعد کوئی بھی زائر جو ہے وہ یہاں پر داخل ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ ڈرون جو کیمرے ہیں اس بار محکمہ اوقاف کی جانب سے وہ استعمال کیے جا رہے ہیں، ان کے ذریعے بھی جو ہے وہ نگرانی کی جا رہی ہے، جبکہ وزیر اوقاف کی طرف سے واضح ہدایت کی ہے کہ ہر جو زائر ہے یہاں پر آنے والا وہ ہمارے لیے VVIP ہے، لہذا ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے اور ان کا عزت اور احترام جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ اس حوالے سے کسی قسم کی کوتاہی جو ہے برداشت نہیں کی جائے گی۔ جی صحیح احمد قریشی، ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے کورونا کے حوالے سے، تو کیا جو تمام زائرین ہیں ان کے لیے اس حوالے سے SOPs پر عمل درآمد یقینی بنایا جا رہا ہے؟ جی بالکل، جو کورونا کے حوالے سے SOPs ہیں ان پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے دربار کے جو انٹری گیٹس ہیں وہاں پر باقاعدہ ٹیبل اور لگا کر بندہ بٹھایا گیا ہے جو SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنا رہے ہیں۔ ماسک جو ہے وہ پہنا رہے ہیں زائرین کو تاکہ یہ جو SOPs ہیں ان پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا سکے۔ جی ٹھیک ہے احمد قریشی، یہ بھی ایک بار پھر دوبارہ وضاحت کر دیجیے گا کہ مہمان خصوصی اس تقریب کے کون ہوں گے اور تقریبات کا جو باقاعدہ آغاز ہے وہ کب ہوگا؟ جی مہمان خصوصی جو ہے ویسے تو وزیر اعلیٰ پنجاب کو جو ہے وہ انوائٹ کیا گیا تھا، لیکن وہ ذاتی مصروفیت کی وجہ سے یہ تقریب میں نہیں آ رہے، تو جو صوبائی وزیر ہیں وہ ہی اس کا افتتاح کریں گے۔
اس کے علاوہ ڈائریکٹر جنرل مذہبی امور ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری موجود ہوں گے. اس کے علاوہ مذہبی امور جو کمیٹی دربار کی کمیٹی ہے اس کے ممبران بھی یہاں پر موجود ہوں گے. اس کے علاوہ اہم جو سیاسی اور سماجی شخصیات ہیں, مذہبی شخصیات ہیں, وہ بھی اس تقریب میں شامل ہیں. اور ابھی چند ہی لمحوں کے بعد جو ہے وہ رسم چادر پوشی کی تقریب کا باقاعدہ آغاز ہوگا. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ احمد قریشی, شاہد رضوی, اس بارے میں اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا.